أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔
وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین محترم، ہماری دینی تعلیم کی مجلس ہے، گویا یہ ہمارا گھریلو اجتماع الحمدللہ 1 سال سے بلا ناغہ جاری ہے۔ آپ سب کی دعائیں ہیں، یہ عاجز بندہ اللہ پاک جل شانہ کے 99 بابرکت نام پڑھ کر دعا کرتا ہے۔ دعا سے پہلے کچھ دیر دینی تعلیم ہوتی ہے، کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، بڑے دھیان و توجہ سے آپ الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ دراصل یہ دعائیہ مجلس ہے جو ہمارے چاہنے والوں کے بے حد اصرار پر چل رہی ہے، خاص کر کے اتنی تعلقہ مائنارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے جاری ہے، لہذا دعا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں پروردگار تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اللہ پاک کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی مکرم چیز نہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، الحمدللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو مرد یا عورتیں اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو جاتے۔ اسی طرح ارشاد گرامی، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نیز ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ محترم سامعین، دعا ضرورت ہے، دعا امید ہے، دعا یقین ہے، اور دعا زندگی کا سہارا ہے۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، لہذا تمام زندگی کے مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، اور یہ یاد رکھیے، نہ کفن کو قصہ ہے، نہ جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ دعائیں تو ایسی جگہوں میں بھی کام دیتی ہیں جہاں پیسے ہاتھ دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ متسامد دنیوی باتیں، فضول باتیں بہت چلی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو باتیں بتانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔
آج ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار میں اطلاع ملتی رہتی ہے، لیکن امت کو اطلاع کے ساتھ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، میاں بیوی جھگڑوں کا حل، بے برکتی، تجارت میں گھاٹا، کاروبار کی پریشانی، قرض کی ادائیگی، چیزوں کی چوری، بے چینی، رات میں نیند کی کمی، عبادتوں میں دل نہ لگنا، وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، چوکھٹ مصطفیٰ یا آل رسول و اصحاب رسول سے ملے گا۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیر مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتے ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ، لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ حدیث میں عید المؤمنین سے تعبیر کیا گیا، جمعہ کا دن عید المؤمنین فرمایا گیا۔ جمعے کے وہ اعمال سامعین جن کی حدیث پاک میں زبردست فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، بعض ائمہ حدیث سے وہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثوں میں اتنی زیادہ فضیلت کسی اور عمل کی نہیں آئی۔ وہ 6 عمل کہیں، نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد میں جلدی جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا۔ اور ایک حدیث میں کہ جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے، اور اسی طرح اس کے باپ کے 12,000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی امی کے 12,000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدی سندی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہ، حضرت اقدس فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے، ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھے، درمیانی درجہ یہ کہ 1000 مرتبہ پڑھے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 3000 مرتبہ پڑھو تو نور نلا نور، لیکن کم از کم 300 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ ایک آدمی نے مفتی اعظم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ سے پوچھا کہ حضرت ہمیں جمعے کے دن کتنے مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کثرت سے درود شریف پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور حضرت کا بھی محترم سامعین یہی معمول تھا۔ تو جمعے کے دن اسی طرح جمعے کی رات خوب درود شریف کثرت سے پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی خوب کریں۔ محترم سامعین، بہت جلد ہمارے پاس عبادتوں کا افضل ترین موسم شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن 10 راتیں۔ دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے، 2-4 دن میں وہ راتیں بھی آ رہے ہیں۔
ان دنوں میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ فرض نمازوں کو وقت پر ادا کریں، قضا یا نفلی روزے رکھ لیں، زکوٰۃ یا صدقہ کریں، قربانی کی تیاری کریں، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، صلہ رحمی کریں۔ غرض کوشش کریں کہ عبادت کو جس شکل میں ادا کر سکے ان 10 دنوں راتوں میں اختیار کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کر نہ آئے۔ گرامی قدر حضرات، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس مبارک کے شروع کے 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اس پہ پارے میں سورہ فجر کی آیات ہیں۔ شروع کے 10 راتوں کی قسم کھائی اللہ پاک نے۔ جب اللہ پاک جل شانہ بڑے اہتمام سے خود قسم کھا رہے ہیں کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم، تو سوچئے یہ دن اور یہ راتیں کتنے بابرکت اور عظیم الشان ہیں۔ کچھ زبردست چیز ان 10 راتوں میں ہوگی تبھی تو قسم کھائی۔ اب اس کی محبوبیت میں، اس کی قبولیت و مقبولیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے تمہارے پاک پروردگار کے دستے قدرت میں ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان خزانوں کی چابیاں بھی ہمارے ہی پاس ہیں۔ تو محترم حضرات، ان راتوں میں رحمت و راحت کے خزانے، صحت و دولت کے خزانے، برکتوں و عافیتوں کے خزانے کیا کچھ چھپا ہے وہ تو سب اللہ ہی بہتر جانے۔ اسی طرح سرور کونین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں کو اہم ترین اور افضل ترین ایام قرار دیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مرد اور خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جو ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں تلاوت و تسبیحات میں گزارتے ہیں۔ چند ہی لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو، اللہ کے خزانوں میں اپنی دعائیں، اپنی آہیں، اپنا ذکر، اپنی فریادیں جمع کراتے ہیں۔ یقین جانیے آپ سبھی سامعین حضرات اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب خوش قسمت ہیں۔ اب جو آنے والی راتیں، ان قسم کھائی ہوئی راتوں سے کچھ اصول کرنے والے ہیں اور کچھ پانے والے ہیں، اور اللہ کے خزانے سے کچھ لینے والے ہیں۔ محترم سامعین، بے شمار لوگ ان قسم والی راتوں کی حسرت لے کر قبر میں چلے گئے۔ ماشاءاللہ آپ ہیں، اللہ پاک جل شانہ آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، تبھی تو ایام آپ کو دینے والے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خوب جم کر ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جو مرد یا عورت ان 10 راتوں میں اللہ کو راضی کرے، ان 10 راتوں کو روشن کرے، درود پاک پڑھے، توبہ استغفار کرے، یہ راتیں تو خوش نصیب لوگوں ہی کو ملتی ہیں۔ دھیان سے سنیں محترم سامعین، ان راتوں میں روزانہ بعد نماز عشاء ایک بہت خاص الخاص عمل ہے جس کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، دھیان سے سنیے۔ ان راتوں میں، ان 10 راتوں میں روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے، اللہ پاک ضرور راضی ہو جائیں گے۔ آج ہم سب کو توبہ کی اشد ضرورت ہے،
استغفار کی اشد ضرورت ہے، ندامت کی اشد ضرورت ہے، اور اللہ کے دربار میں رونے دھونے کی اشد ضرورت ہے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کہے الہی میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے توبہ کرتا ہوں، الہی میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ الہی تو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، یقیناً ان راتوں میں بہت کچھ خیریں چھپی ہوئی ہیں، وہ سب تجھے پتا ہے۔ الہی وہ خیریں تو جانے، وہ برکتیں تو جانے، وہ عافیت جو ان راتوں میں ہے وہ تو جانے، وہ رحمتیں اور راحتیں تو جانے۔ میں توبہ کر کے ان راتوں میں جو تیرے پاس خیر کے خزانے، برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، سلامتی کے خزانے، نور کے خزانے، عافیت کے خزانے، سکون کے خزانے، صحت کے خزانے، الہی مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو اپنے شان نصیب فرما۔ اللہ پاک سے مانگیں، اللہ ان راتوں کی تو نے قسم کھائی ہے، یقیناً ان راتوں میں بہت کچھ خیریں چھپی ہوئی، وہ تجھے پتا ہے، وہ خیر تو جانے، وہ برکتیں تو جانے، وہ عافیت جو ان راتوں میں تو نے رکھی ہے، الہی سارے عافیت کے خزانے تیرے پاس ہیں، راحت کے خزانے تیرے پاس ہیں، برکت کے خزانے تیرے پاس ہیں، الہی سلامتی کے خزانے تیرے پاس ہیں، وہ نور کے خزانے تیرے پاس ہیں، وہ عافیت کے خزانے تیرے پاس ہیں، سکون کے خزانے، وہ صحت کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ الہی مجھے، میری نسلوں کو، پوری امت کو اپنے شان نصیب فرما۔ اللہ پاک سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے خوب گڑ گڑا کر مانگیے، آج اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے اور بہت بڑا موتی آپ کو مل رہا ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر ایک کام کر لے، الہی تو سخی ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، وہ دن، وہ راتیں، وہ صبحیں، وہ شامیں جو میں نے گزاری ہیں معافی مانگتا ہوں، الہی میں ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں، میرے طرف سے بھی، پوری امت کی طرف سے بھی۔ یہ عمل ہے چھوٹا سا، لیکن یقین جانیے بڑا جاندار، بڑا شاندار اور بڑا کمال والا عمل ہے۔ ان 10 راتوں میں جو اعمال کرتے ہیں، خوش نصیب لوگوں کو یہ راتیں ملتی ہیں۔ آپ جو عمل کرتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن یہ بتلا ہے وہ عمل بزرگوں کا ضرور کیجئے، معمولی سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑیے، اور چھوڑنے کی خطرناک غلطی نہ کیجئے۔ کیوں؟ یہ راتیں صرف سال میں 1 مرتبہ ہی ملتے ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال کس کو ملے کس کو نہ ملے، تو ضرور کیجئے اور غنیمت جانیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جب ان 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، جب ان 10 راتوں کی قسم کھائیے تو سوچئے تو صحیح، کچھ نہ کچھ ہوگا تو ضرور، اسی لیے تو قسم کھائیے، اسی لیے تو اتنے اہتمام سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر قسم کھانے والا خود رب ہے، شہنشاہ کائنات، خالق کائنات، راتیں بنانے والا بھی رب ہے، اس میں متوجہ کرنے والا، برکتیں رکھنے والا بھی خود رب ہے، تو معلوم ہوا رب بلا رہا ہے، آؤ لے لو، جھولیاں بھر لو، خیر کے خزانے لے لو، صحت کے خزانے لے لو، برکتوں کے خزانے لے لو، بلا کر واپس لوٹا دے خالی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب بلا رہا ہے قسم کھا کر تو دے گا بھی ضرور، سال بھر کے خیریں، رحمتیں، مغفرتیں، خوشیاں مل کر رہے گی انشاءاللہ۔ انسان انسان سے مذاق کرتا ہے، ہمارا رب مذاق کرنے والا نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ یہ اللہ پاک الگ الگ جگہوں پہ قرآن کریم میں خود اپنی تعریف فرما رہے، اللہ سے بڑھ کر سچ کون بولتا ہے،
اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ وعدہ خلافی انسان کرتا ہے، وہ رب جب وعدہ کر رہا ہے تو اپنا وعدہ بھی پورا کرتا ہے، وہ رب بلاتا ہے تو وہ دیتا بھی ہے۔ الہی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تو بس اپنی شان کے مطابق ہمیں نواز دے۔ لہو مقالید السماوات والارض وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، الہی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، زمین و آسمان کے خزانے تیرے دست قدرت میں، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، بس اپنی شان ہمیں نواز دے، اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ تو ان 10 راتوں کی خیر مجھے بھی دے دے، میری نسلوں کو بھی دے دے، ساری امت کو بھی نواز دے۔ ان 10 راتوں کی برکتیں مجھے بھی دے، ساری امت کو بھی دے، ساری انسانیت کو بھی دے۔ محترم سامعین، مجھے عاجز کو بزرگوں سے یہ عمل ملا ہے، یہ حقر عاجز بھی ہمارے سب سامعین کو اجازت دیتا ہے وہ اس پر عمل کرے۔ مرد لوگ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کے وہی عمل کرے، خواتین ماں بہنیں اول وقت میں اپنے گھر میں نماز پڑھ کر عشاء کے بعد یہ عمل کرے۔ بڑا عجیب و غریب عمل ہے، ان راتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، سال بھر کی کمائی ہاتھ آ جائے، سال بھر کی کمائی ہاتھ آ جائے گی، اور کہے الہی تو نے قسم کھائی ہے، تیری قسم بہت بھاری ہے، ان 10 راتوں کا نور، اس کی برکتیں راحتیں مجھے، میری نسلوں کو اور ساری امت کو نصیب فرما، محرومیت سے محفوظ فرما۔ محترم سامعین، تیاری کے لیے اور یاد دہانی کے لیے بتایا جا رہا ہے، امید ہے انشاءاللہ 11 جولائی 2021 اتوار کا دن گزر کر مغرب میں ذوالحجہ کا چاند نظر آئے گا، جس کی اللہ پاک نے قسم کھائی، اور 10 جولائی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو چاند نظر آنے سے پہلے بھی حدیث پاک کے مطابق ناخن بال وغیرہ صاف کر لیں، خاص کر کے قربانی کرنے والے حضرات کے لیے مسنون اور مستحب عمل ہے، چاند نظر آنے سے پہلے ناخن بال وغیرہ سب صاف کر لیں۔ محترم سامعین، 2-4 اعمال ہیں، اچھے سے آپ دھیان سے سنیں، بہت اہم ہے، کوشش یہ کریں کہ مس نہ ہو، دھیان سے سنیں۔ دیکھیے، چاند کی پہلی تاریخ کو عشاء کے بعد، بہت اہم عمل ہے، بزرگان دین سے مروی ہے، چاند کی پہلی تاریخ کو عشاء کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے سو جائے، سوتے وقت عمل کرنا ہے، چاند کی پہلی تاریخ ایک مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، اور چاند کی دوسری تاریخ کو 2 بار پڑھیں گے، ہر رات بڑھتی جائے اور یہ عمل بڑھتا جائے، ایک مرتبہ، جتنی تاریخ ہوگی اس کے بقدر پڑھیں گے۔ تیسری تاریخ کو 3 بار اس طرح عمل ہو۔ آپ کو سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری پڑھنی ہے، یہ عمل 15 تاریخ تک کرنا ہے، اور 15 تاریخ کو 15 مرتبہ پڑھیں، پہلی تاریخ کو 1 مرتبہ، دوسری تاریخ کو 2 مرتبہ، تیسری تاریخ کو 3 مرتبہ، اس طرح روزانہ پابندی سے سوتے وقت پڑھ کر سو جائے، 15 تاریخ کو 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 14 تاریخ کو چاند عروج پر ہوتا ہے، بلندی پر ہوتا ہے، اور 15 کی رات سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ڈھلنے سے پہلے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ اس عمل کی برکات و کمالات کیا ہے؟ دھیان سے سنیے، جو مرد یا عورت اس عمل کو کریں، کوئی ایک کام، کوئی ایک مراد، کوئی ایک مقصد دماغ میں رکھ کر کریں، تو
تیر نشانے پہ جلد لگ جائے گا، وہ کام پورا ہو جائے گا۔ کوئی ایک مسئلہ پیش نظر ہو جو بہت اہم ہو، بہت سی باتیں، بہت سی مرادیں، بہت سی مقصد دماغ میں رکھنے کے بجائے اچھا رہے گا کوئی ایک مسئلہ پیش نظر رہے جو بہت ہی اہم ہو، چند مہینے یا چند دن میں اس کا مسئلہ وہ اللہ پاک حل فرما دیں گے، ہو سکتا ہے اسی مہینے کے اندر حل فرما دیں۔ چاند کے انتظار میں رہنا ہے کہ چاند کب نظر آتا ہے، بس چاند نظر آ جائے تو سوتے پڑھ کر سو جائیں۔ کوئی ایک آخری پریشانی یا آخری مسئلہ پریشانی، ذرا اس مسئلے کے حل ہونے کا راز بھی جانیے، وہ یہ کہ جس طرح چاند کی چاندنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی روشنی بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح قدرت کا جلال بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روزانہ ہماری تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس بڑھتی ہوئی تعداد میں اللہ کی رحمت، اس کا فضل و کرم بھی اسی طرح متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا انوکھا عمل ہے، غیب سے انوکھا نظام اس پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لہذا اس کو بہت غنیمت جانے۔ ویسے بھی راتیں بڑے انوکھے کمالات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اس عمل کو بھی دھیان توجہ سے عمل کرے اس پر۔ دوسرا اور ایک عمل سنیے، ایک اور خاص عمل ان 10 راتوں میں کرنے کا ہے۔ اگر یہ عمل ان راتوں میں شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو 2 زبردست فائدوں سے نوازیں گے۔ یہ بھی بزرگوں سے مروی ہے قرآن اور حدیث کی دعائیں، بزرگوں سے مروی ہے ترتیب اس کی۔ اگر یہ عمل ان راتوں میں شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو 2 زبردست فائدوں سے نوازیں گے۔ ایک، رزق بڑے وسیع اور وافر مقدار میں ملے گا اس عمل کی برکت سے، سال بھر بڑے وسیع اور وافر مقدار میں ملے گا، پورا سال بھر رزق کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اور دوسرا فائدہ، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا قرب، اطاعت اور عبادت کا شوق زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بہت اہم ہے۔ بولتے رہتے ہیں آج کل کے جوان، نماز میں برے برے خیالات آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، گناہوں سے بچنا بھاری پڑ رہا ہے۔ تو الحمدللہ اس عمل کی برکت سے بڑا حیرت انگیز عمل ہے، اللہ پاک اپنا قرب، اطاعت، عبادت کا شوق زیادہ عطا فرمائے۔ یہ بڑے عجیب و غریب 2 فوائد ہیں، اللہ پاک اور بھی بے شمار فائدوں سے نواز، یہ تو بہت اہم ہے۔ انسان کے ارمان ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، رزق زیادہ ملے، ضروریاتی زندگی پوری ہو، اور یہ بھی ارمان ہوتی ہے اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے، سعادت ملے۔ دونوں اہم ہیں۔ دیکھو اللہ پاک کے 3 نام جو بڑی جلالت والے ہیں، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آئے ہیں، حدیث پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے ان کو بڑی جلالت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر ان راتوں میں اس کو وظیفہ بنا لے تو زندگی بھی پرسکون ہوگی، نعمتوں سے انسان مالا مال ہوگا اور فوائد سے مالا مال ہوں گے۔ دھیان سے سنیے، وہ 3 نام کیا ہیں؟ یا حنانو، یا منانو، یا ذل جلال والاکرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتائی حدیث پاک کے اندر، یہ تینوں نام ہیں۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام۔ دیکھیے، یا حنانو، یا منانو، یا ذل جلال والاکرام، یہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کر جو بھی دعا اللہ پاک سے مانگی جاتی ہے، اللہ پاک ضرور شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال وہ 3 کلمے کیا ہیں؟
یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. ان ناموں میں بڑی تاثیر ہے. اس کو 21 دن پڑھنا ہے. اگر آپ چاند رات سے پہلے شروع کر دیں تاکہ مس نہ ہو، اس کے برکات سے آپ مالا مال ہوں گے. 21 دن پڑھنا ہے. چاند رات سے پہلے شروع کر دیں اور آج ہی سے شروع کر دیں. دیکھیے، ایک جہنمی جہنم میں تکلیف اٹھا رہا ہے، اذیت سہ رہا ہے. تھوڑا سا ایمان اس میں تھا، حدیث میں آتا ہے وہ وہاں سے چیختا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. وہ جہنم میں جل رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، عزیز سہ رہا ہے، اور وہاں سے پکارتا ہے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. تو اللہ رب العزت عرش معلی سے کہیں گے، دیکھو عرش معلی ہے اوپر، دوزخ ہے نیچے. یہ عقیدے کے باتیں دھیان سے سنیے بھی. عرش معلی اللہ پاک کا ہے اوپر، دوزخ ہے نیچے. ساتوں زمین کے نیچے، تحت الثری، وہ دوزخ ہے، وہاں آ گئے. پورے ساتوں زمین کے نیچے. اور جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے. بہت سے احباب ایسے سمجھتے ہیں جنت جہنم دونوں ساتھ میں، جیسے یوں سمجھتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دونوں ساتھ میں. تصویروں میں دیکھتے ہیں تو ان کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دونوں قریب قریب ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں. 450 کلومیٹر تقریباً یہاں سے بنگلور اتنا دور ہے. اتنے دور پہ واقع ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے دونوں، اتنا لمبا فاصلہ ہے. بہرحال جنت وہ ساتوں آسمان پر اور جہنم ساتوں زمین کے نیچے. یہ عقیدے کی بات ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے. سائنسدان کہتے ہیں صرف 15 کلومیٹر نیچے چلے جائیں، 15 کلومیٹر تو زمین کے اندر آگ ہی آگ ہے. 15 کلومیٹر نیچے. بہرحال وہ جہنمی شخص نیچے سے پکار رہا ہے، یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منان. عرش معلی سے اللہ پاک سن رہا ہے. علم غیب ہے، اس کو وہی علم غیب رکھنے والے. علم غیب صرف اللہ پاک. اللہ فرمائیں گے مجھے آواز آ رہی ہے، ابھی بھی کوئی ہے دوزخ میں جل رہا ہے، فرشتوں جاؤ، کوئی جہنم میں جل رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے. فرشتے جا کر چیکنگ کریں گے. دوزخ تو بہت بڑی ہے. بالآخر داروغہ جہنم کے جن کا نام مالک ہے وہ کہیں گے جی ایک بندہ جل رہا ہے، دنیا میں کلمے والے تھا، وہ تو کلمہ تھا، اس کے پاس ایمان تھوڑا بہت تھا، وہ کلمے والا تھا، لیکن نافرمانی وہ خطائیں کرتا تھا، گناہ میں زندگی بسر کر رہا تھا. اللہ فرمائیں گے اس کو نکال دو، تھوڑا سا ایمان ہے اس کے پاس، اس نے مجھے یا حنانو کہا ہے یا منانو کہا ہے. اب اس کو فرشتے نکال کر نہلا دھلا کر جنت میں داخل کر دیں گے. یہ یا حنانو یا منانو کی اہمیت کتنا جلد اللہ پاک سنتے. اسی طرح مشکات شریف کی روایت ہے، ایک صاحب نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا میں یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام انہوں نے کہنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ جو دعا مانگے گا اس کو ملے گا. یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اس میں اعظم کہلاتا ہے. اب یہ شخص جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ پاک اس کو ضرور عطا کریں گے. وہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر اللہ سے مانگ رہا ہے. محترم سامعین، اب جب یہ دونوں جملے جمع کیے جائیں، دونوں حدیث کے وظیفے ہیں، اب اس کو کوئی پڑھتا ہے بالخصوص ذی الحجہ کی ان راتوں سے، آپ چاند سے 2-1 دن پہلے شروع کر دیں، آج ہی سے شروع کر دیں، اور کوشش کریں 21 دن لگاتار پڑھیں. 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، 300 مرتبہ روزانہ 21 دن تک. چاند رات میں بھی پڑھیں، یا حنانو یا منانو یا ذا الجلال والاکرام.
یا حنانو یا منانو یا ذل جلال والاکرام، مختصر الفاظ ہیں لیکن تاثیر اور فوائد زبردست ہیں. اب ہم اس کو بھی نہ کریں تو ہماری زندگی میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا. تو ہمیں خود بھی کچھ پڑھنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. متنسین اب میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ تعویذ دیں. اکثر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تعویذ دے کر مسئلہ حل کرا دیں، ہم کچھ نہ پڑھیں کچھ نہ کریں. بے شمار کال بھی آتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب مجھے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میرے دوست کے پاس ہیں لیکن میں اس سے مانگوں گا نہیں، آپ خود ایسا کچھ کرو کہ وہ خود لا کر مجھے وہ دے دے 2 لاکھ روپے، میں پڑھوں گا اڑوں گا کچھ نہیں. عجیب خیالات. ایسا نہیں، کچھ ہم بھی پڑھیں، اللہ سے مانگیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ بھی کچھ کریں. محترم سامعین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال پر لگایا ہے. اعمال بتائیں، اور اعمال میں حیرت انگیز تاثیر ہے. حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزو ہمارے اکابرین میں مجدد ملت، بہت اونچا مقام. حضرت کے پاس لوگ آتے تھے، حضرت تعویذ دے دو تعویذ دے دو. آپ فرماتے تھے جی آپ پہلے 20 رکعت پڑھ کے آ جانا میرے پاس، پہلے آپ 20 رکعت نماز پڑھ کے آ جانا میرے پاس، خود بھی کچھ کر کے آؤ. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں. یہ غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے. اللہ سے خود بھی مانگیں. یہ وظیفے کیا ہیں؟ اللہ سے مانگنا تو ہے، دینے والے اللہ ہی ہیں، کوئی کچھ نہیں دے سکتا. ایک ہی ہمارا خالق ہے، باقی سب مخلوقیں رہنمائی رہبری کرنے والے ہیں، آپ کو کچھ گائیڈ کر دیں گے. کرنا تو آپ کو خود ہی پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. تو محترم سامعین، اب ایک کتنا مختصر وظیفہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے. الفاظ بھی انہیں کے ہیں، تاثیر بھی زبردست ہے. کرنے کے بعد پتا چلے گا زندگی کتنی پرسکون لگے گی. آپ سے آج ماشاءاللہ 3 حیرت انگیز اور پر تاثیر وظیفے اور اعمال آپ سن چکے ہیں. آپ جو ہے دھیان توجہ سے ان پر عمل کریں. 2-3 دن کے بعد میں جو ہے وہ راتیں شروع ہونے والے ہیں، مس نہ ہو. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان راتوں کی قدر جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، اللہ پاک کے نام پڑھے جا رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے دھیان توجہ سے اللہ کے نام پڑھیں، اس کے بعد میں دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوهاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدع یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ،
القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، درشی پڑھیں، اس کے بعد میں دعا ہوگی. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وزرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، یا ذا الجلال والاکرام، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم ساری زندگی سے اے اللہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. گناہوں کا کھوٹ ہماری زندگی سے نکال دے. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما کر گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. الہی
گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، تیرے لیے بچانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ الہی ہم سب کی حفاظت فرما، تیری نافرمانیوں سے، ناشکریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آج تک جتنے بھی کوتاہیاں غلطیاں ہو چکے سے معاف فرما دے، اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما دے۔ آنے والے مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے الہی ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی، ساری امت کی، ان تمام سامعین کی پوری پوری حفاظت فرما۔ شب جمعہ کے روز جمعہ کی قدر دانی کے ہمیں توفیق نصیب فرما، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی، تلاوت کلام اللہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دل کی دنیا کو ذکر اللہ، تلاوت کلام اللہ سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہڈی ہڈی میں، بوٹی بوٹی میں تیرا عشق نصیب فرما، ہمارے 360 جوڑ کو ذاکر و شاکر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو ختم فرما دے، دل کی سختی کو ختم فرما دے، دل کی قدورت کو ختم فرما دے، تکبر، گھمنڈی، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، عجب سے، امراض روحانیہ، امراض جسمانیہ سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان راتوں کے خیر کے خزانے، رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، برکت کے خزانے، ہمیں سلامتی کے خزانے، نور کے خزانے، عافیت کے خزانے، سکون کے خزانے، صحت کے خزانے اے اللہ ہمیں نصیب فرما، ہماری نسلوں کو نصیب فرما، ساری امت و انسانیت کو اے اللہ نصیب فرما، اپنے شان نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے راتوں کی قدردانی کے ہمیں توفیق نصیب فرما، اسے جم کر عبادت کر کے تجھے راضی کرنے والا بنا دے۔ الہی زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے بچنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حاسدین، ماکرین، ساحرین، مفسدین، منکرین، مخالفین، فتین، حاکمین، قاتلین، ان کے شرور چال فتنوں کو ناکام فرما دے، چال تدبیروں کو ناکام فرما دے۔ ہم سب کی عزت، آبرو، جان، مال، ایمان، عقائدات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دعا میں شریک ہونے والے، آمین آمین کہنے والے، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، اللہ ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے۔ اللہ السلام کی برکت سے ان سب کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفایت کو عام فرما دے، کفالت کو عام فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما۔ اے اللہ غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے۔ الہی اے اللہ دنیا سے اس وائرس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک سے ختم فرما دے، ہمارے صوبوں سے، ہمارے شہروں سے ختم فرما دے، اس کورونا کی وبا کو، بلا کو ختم فرما دے۔ الہی ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی ہمیں رحمت دے دے، فضل اور کرم دے دے، اس وائرس کے ذرے ذرے کو ختم فرما دے۔ اپنے نام کی برکت سے ہمیں خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں ہمیں نصیب فرما۔ ہر طرح کی عافیت کے دروازے میں کھول دے، ہر طرح کے آفتوں، بلاؤں، وائرس کے دروازوں کو بند کر دے۔ ہم سب کو صحت دے دے، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خوب خیر و برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تجارت میں اے اللہ ہمیں خوب برکتیں نصیب فرما۔ الہی ہمارے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تجارت والوں کی تجارت میں، کھیتی والوں کی کھیتی میں، جائز اور حلال اے اللہ ذرائع والوں کی ملازمت نوکری میں اے اللہ جس کا جو بھی جائز ذرائع معاش ہے اللہ انہیں خوب خوب برکتیں نصیب فرما۔ ہم سب کو حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو کاروبار لینے سے جتنے بھی تیرے بندے پریشان حال ہیں اے اللہ ان کے پریشانوں ختم فرما دے، جو غم زدہ ان کے غموں ختم فرما دے۔ الہی جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے تعلق رکھنے والے بے شمار احباب قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے اپنی زندگی میں ادائیگی کے معاملے میں نا امید ہو چکے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ان کے راتوں کی نیند اٹھ چکی ہے، جن کو منہ چھپا پھرتے ہیں اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں خزانے غیب سے نصیب فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مزین فرما۔ برے اخلاق، برے کردار اور گفتار، بری عادتوں، اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے اللہ بری لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنے شان ربوبیت سے ان کے بہترین تربیت فرما کر ان کے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے صدقہ جاریہ اور ہمارے امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اے اللہ
اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہے اس کو پوری امانت و دیانت سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، ہمارے خواتین ماں بہنوں کو رابعہ بصیرہ صفت بنا دے، انہیں عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے، انہیں حیا اور غیرت کا سرما نصیب فرما، اپنے ذمہ داری کا احساس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عافیت والا مال، عافیت والے لقمے، عافیت والے لمحے، عافیت والی صبحیں، عافیت والی شامیں نصیب فرما۔ شب جمعہ کی روز جمعہ کی قدر دانی کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، الہی ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، الہی ہم سب کی حفاظت فرما۔ سر خمول، سر کرین، سر تفریق، سحر امراض، سحر موت، سحر اسنان کو ختم فرما دے، بھرپور ہماری مدد فرما۔ ہمارے بے جوڑوں کو جوڑ نصیب فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، الہی بے گھروں کو گھر نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانوں کو دور فرما دے، اے اللہ سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، اے اللہ تمام سامعین کے جائز ارمانوں کو پوری فرما دے، آنے والی راتوں کی ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احسانات تھے یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ الہی ہمارے اس مجلس کو بے حد قبول فرما، آمین آمین کہنے والوں سب کو بے حد قبول فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے اوپر خاتمہ بالخیر سے نواز دے، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما، اپنے اپنی حاجت اللہ پاک طلب کرے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين